هذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم آمنت بالله صدق الله العظيم. ایک مرتبہ موقع سے دوشی پڑھ لے السلام رسول اللہ وعلا یا حبیب اللہ. کی محمد سے وفا تو نے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. وفا در پہ تقسیم نہ کرو. وفا ہر دروازے پہ پھیل کے مت آؤ. وفا چیز ایسی ہے کہ ایک ہی دروازے پہ نبھا دو سارا زمانہ تمہارا ہو جائے. وفا لفظ چھوٹا نہیں. شاہ صاحب سے میں کہتا ہوں میں آپ کا وفادار ہوں. ادھر ملک صاحب سے کہتا ہوں آپ کا وفادار ہوں. میاں صاحب سے کہتا ہوں آپ کا وفادار ہوں. لیکن دل میں کسی کا وفادار نہیں ہوں. جب تک یہ وفا مدینے کے تاجدار کے دروازے پر نہیں بکے گی. حضرت بلال حبشی نے مکہ کے کتنے لوگوں کو کہا میں آپ کو وفادار ہوں. امیہ بن خلف نے ماری آپ کو. تکلیفیں دیتا تھا. کہتا تھا نوکری میری کرتے ہو وفا کسی اور کے ساتھ اعلان کرتے ہو. حضرت بلال نے کہا کہ جب تک جسم میں روح باقی ہے یہ زبان بھی مصطفیٰ کی ہے یہ جان بھی مصطفیٰ کی ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدر نعرہ غوثیہ. حضرت بلال نے کہا کہ جب تک جسم میں جان ہے تو وفا بھی مصطفیٰ کی ہے جان بھی مصطفیٰ کی ہے. تو حضرت بلال کو در در پہ جا کے لوگوں کو نہ کہنا پڑا کہ میں تمہارا وفادار ہوں میں تمہارا وفادار ہوں. بلکہ جب کعبے کی چھت پر وفاؤں کے پیدل کو مصطفیٰ نے کھڑا کیا حضرت عمر نے کھڑے ہو کے کہا اے بلال پہلے تو غلام تھا آج سے تو ہمارا امام ہے. وفا در در پہ بکنے والی چیز نہیں ہے. وفا اس چیز کا نام ہے کہ ایک ہاتھ پہ دے دو پھر اسی کے لے جاؤ. بابا فرید رد شکر سبحان اللہ سبحان اللہ. بابا فرید الدین بابا فرید الدین حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید بابا حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید. بابا فرید الدین رد شکر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک دیہاتی آتا ہے. کون آتا ہے؟ دیہاتی آتا ہے. پیٹو آتا ہے. سیدھا سادہ بندہ آتا ہے. عرض کرتا ہے سویا میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں. میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں. بابا فرید الدین رد شکر نے کہا اچھا بیلیا پتہ بھی ہے کہ بیعت کس کو کہتے ہیں. عرض کی سنا آپ سمجھا دیں. بیعت نکاح کو کہتے ہیں جس سے عہد کر لیا حیاتی بھر اسی کے ساتھ نبھایا جائے اس کو بیعت کہتے ہیں. بابا فرید تو دیہاتی کہتا آپ نے سمجھا دیا مرید کر لے. آپ نے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھا سبحان اللہ. اس دیہاتی کو بیعت کیا. بیعت کرنے کے بعد فرمایا سونڈ بیلیا اے ہاتھ ہونا سانو دیتا ہی آگے کسے اور نہ کرو. سبحان اللہ. اے ہاتھ ہونا سانو دیتا ہی آگے کسے اور نہ. اس کو وفا کہتے ہیں. اس کو وفا کہتے ہیں. دیہاتی تھا. دیہاتی پیڈو بندہ تھا. اس نے بابا فرید سے کہا مر تو جاؤں گا مگر یہ ہاتھ آپ کی سوا کسی کو نہیں پکڑاؤں گا. وہ دیہاتی واپس جا رہا ہے. واپس جا رہا ہے دریا کے کنڈے پہ گیا تو زمین ٹوٹی دریا کے اندر گری. وہ دیہاتی بھی دریا میں ڈوبنے کے قریب آیا. کنارے پر ایک
پہچانا چاہوں, مجھے کوئی پہچاننے والا ہو, تو میں نے پوری دنیا کے جنجال کو نہیں, میں نے آمنہ کے لال کو پیدا فرما دیا, میں نے آمنہ کے لال کو پیدا فرما دیا. نبی پاک سرکار کی نور کی ولادت ہوئی, نور کی تخلیق ہوئی, نور کی صورت میں پیدا ہوئے مصطفیٰ. جب نور کی صورت میں پیدا ہوئے کئی صدیاں بیت گئی, کتنی بیتی, رب جانے یا رب کا مصطفیٰ جانے, اللہ جانے یا اللہ کا محبوب جانے, کتنی صدیاں بیت گئی. محب محبوب کو, محبوب محب کو, عاشق معشوق کو, معشوق عاشق کو, طالب مطلوب کو, مطلوب طالب کو, قاصد مقصود کو, مقصود قاصد کو دیکھتا جا رہا ہے, دیکھتا جا رہا ہے, دیکھتا جا رہا ہے. دیکھنے کے بعد کہا انت عشقی انا عشق کا, تو میری محبت ہے, میں تیری محبت ہوں, تو میری محبت ہے, میں تیری محبت ہوں. پھر محبت کے ایک ایسا جذبہ آیا, ایک ایسا جوش ہے. محبت نے کہا کہ جس کو اپنی محبت کا شاہکار بنایا, اسے بھی کوئی ماننے اور جاننے والا ہونا چاہیے. پھر رب کائنات نے کل کائنات کو تخلیق فرمایا, جس میں جمادات بھی ہیں, نباتات بھی ہیں, خشکی بھی ہے, تری بھی ہے, پستی بھی ہے, بلندی بھی ہے, چاند بھی ہے, ستارے بھی ہے, سورج بھی ہے, کوثر بھی ہے, کہکشاں بھی ہے, جنت بھی ہے, دوزخ بھی ہے, لوح بھی ہے, قلم بھی ہے. پوری کائنات کو رب کائنات نے تخلیق فرمایا. فرمانے کے بعد کا پہچانو میرا یار ہے. اور آپ کو بنانے کے بعد مجھے اور آپ کو رب نے بنایا, مجھے اور آپ کو رب نے بنایا, ایسے نہیں بنایا, بڑی محبت سے بنایا. شاید اللہ کو ہم سے بڑا عشق ہے. ہم بے وفا ہیں, ہم بے وفا ہیں, ہمارے اندر وفا کی رمق نہیں. اللہ نے ہم سے محبت کی ہے, محبت کا انداز دیکھیے. بندے نے رب کے محبوب کی عشق کو, محبت کو ایک عام سمجھا, ایک عام سمجھا. رب نے فرمایا اے بندے, جو تیری اور میری محبت ہے وہ عام نہیں ہے, تو وہ تو مصطفیٰ جان رحمت ہے, وہ تو مصطفیٰ جان رحمت ہے. تیری میری سامری کالی گوری رنگت کو بنانے کے بعد, کسی کی کالی رنگت ہے, کسی کی گوری رنگت ہے, کسی کی پٹیالی ہے, کسی کی گندوی ہے, کسی کا رنگ روپ کیسا ہے, کسی کا اونچا قد, کسی کا نیچا قد, کسی کا درمیانہ قد, کوئی امیر ہے, کوئی غریب ہے, کوئی بادشاہ ہے, کوئی فقیر ہے. اللہ نے بنایا کیسے ہے؟ میں والتین, مجھے تین کی قسم ہے, مجھے. اب انسان تیری ساتھ اللہ کی عشق کی بات کرنے لگا ہوں, سچے عاشق ہو جاؤ اپنے رب سونے کے, سچے عاشق ہو جاؤ رب سونے کے, سارے گناہوں سے بچ جاؤ. اللہ نے آپ کو بنانے سے پہلے قسمیں اٹھائی, میں والتین, مجھے تین کی قسم ہے, والزیتون, مجھے زیتون کی قسم ہے. تین بھی جنت کا پھل, زیتون بھی جنت کا پھل. اور آگے کیا فرمایا, طور سینین, جہاں میں نے موسیٰ سے کلام کیا ہے, مجھے طور صحرا کی قسم ہے. جہاں میں نے موسیٰ سے کلام کیا, طور سینا پہاڑ, اور طور سینین, میں اس طور سینین کی قسم ہے. اور آگے کیا فرمایا, یاد پانی کا سلسلہ بند کر دو. اور آگے کیا فرمایا, حاضر البلد الامین, کیا فرمایا, وحاضر, نہیں سارے پڑھیں گے تو میں آگے چلوں گا. وحاضر البلد الامین, وحاضر البلد الامین. میں محمود, مجھے مکہ جیسے امن والے, عظمت والے, عزت والے, شان والے, توقیر والے, کرامت والے, شرف والے, بخشش والے, برکت والے شہر مکہ کی قسم ہے. آپ نے کیا کہا, والتین, تین کی قسم, والزیتون, زیتون کی قسم, طور سینین, جہاں موسیٰ سے کلام کرتا ہوں اس پہاڑ کی قسم, حاضر البلد الامین, مکہ جہاں لوگ گناہوں کو بخشوانے آتے ہیں, شہر مکہ کی قسم, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اے بندے, میں تو بڑا سونا بنایا ہے. فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم.
तक़वीम लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसन तक़वीम। ऐ बंदे मैंने तुम्हें बड़ा सोना बनाया, मैंने तुम्हें बड़ा सोना। ये आदम नबी की बात नहीं कर रहा, ये शीश नबी की बात नहीं कर रहा, ये नूह नबी की बात नहीं कर रहा, ये इदरीस नबी की बात नहीं कर रहा, ज़ुल्किफ़ल नबी की बात नहीं कर रहा, नूह नबी की बात नहीं कर रहा, इब्राहीम पैगंबर की बात नहीं कर रहा, इस्माइल नबी की बात नहीं कर रहा, इसहाक़ अलैहिस्सलाम की बात मैं नहीं कर रहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात नहीं कर रहा, याकूब अलैहिस्सलाम की बात नहीं कर रहा, मूसा अलैहिस्सलाम की बात नहीं कर रहा, ईसा अलैहिस्सलाम की बात नहीं कर रहा। मेरे नबी का हुस्न जमाल तो बड़ा है, किसी पैगंबर की नबी की बात नहीं है। रब्बे कायनात ने फरमाया लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसन तक़वीम। इतनी कसमें खाने के बाद, इतनी कसम खाने के बाद रब बता रहा है, ऐ बंदे तू आम नहीं, ऐ बंदे तू आम नहीं, ऐ गोरे तू आम नहीं, ऐ काले तू आम नहीं, ऐ गंदोगी रंग वाले तू आम नहीं, ऐ काले रंग वाले तू आम नहीं। फरमाया कि इतनी कसमें खा के मैं तेरी अज़मत और शान को बयान कर रहा हूँ कि मैंने तुझे बड़ा सोना बनाया, मैंने तुझे बड़ा। ये आम इंसान की बात है, आम इंसान की बात है। रब के नबी की बात के हुस्न मेरी जुर्रत कहाँ, अल्लाह के पैगंबर के हुस्न की बात मेरी जुर्रत कहाँ, रब के रसूल के हुस्न की बात मेरी जुर्रत कहाँ। अल्लाह का पैगंबर हो आदम, फरिश्ते उसके पीछे खड़े हो, अल्लाह का पैगंबर हो आदम, फरिश्ते सजदा कर रहे हो, अल्लाह का पैगंबर हो आदम, फरिश्ते उनके सामने खड़े होकर अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हो, अल्लाह के पैगंबर हो इब्राहीम खलीलुल्लाह, फरिश्ते उनके लिए आतिश नबूवत को ठंडा कर रहे हो, अल्लाह के पैगंबर यूसुफ, अल्लाह के फरिश्ते उनके लिए कुएं के अंदर जन्नत का तख्त बिछा रहे हो, अल्लाह के पैगंबर हो मूसा और ईसा, फरिश्ते उनकी ज़ियारत को आए। मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैं तेरी और अपनी बात कर रहा हूँ। आपकी और मेरी तारीफ करते हुए रब ने पहले कसमें उठाई हैं। क्या उठाया है? क्या उठाया है? फरमाया वत्तीन एक कसम, वज़ैतून तूर सीनीन, हाज़ल बलदिल अमीन। छोटी बात है, छोटी बात है। ज़मीन और आसमान के हरफ 4, किताबें 4, उल अज़म पैगंबर रसूल 4, और इसके अंदर कसमें भी 4। अल्लाह बता रहा है, अल्लाह बता रहा है कि 4 का हिस्सा बड़ा पसंद है मुझे। ऐ बंदे मैंने तुझे तेरी मोहब्बत में, तेरी उल्फत चाहत के अंदर तेरे हुस्न को बयान करने के लिए, तेरी अदा और किरदार को बयान करने के लिए कसम उठाई है। तो मैं तेरे जैसे इंसान के लिए कसमें उठा रहा हूँ। तू देख तो सही, तेरी अगर ये अदा है तो मेरे मुस्तफा की शान क्या होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। फरमाया तेरे लिए 4 कसमें उठाई है, तेरे हुस्न के लिए। कितना खुश नसीब है बंदे तू, कितना खुश नसीब है। फिर भी तू रब से मोहब्बत ना करे, इससे बड़ा बदनसीब कौन हो। सिर्फ एक रब से मोहब्बत कीजिए। कितनी? एक रब से, एक अल्लाह से मोहब्बत कीजिए। आपके अंदर से बग़्ज़ भी खत्म, कीना भी खत्म, नफरत भी खत्म, हसद भी खत्म। कैसे खत्म होगी? क्योंकि जो महबूब के पसंदीदा हों वो भी महबूब हुआ करते हैं। जब आप अल्लाह से हकीकी मोहब्बत करेंगे तो आपको उसकी पसंद बाकी इंसानों में खामी नजर नहीं आएगी, है कि नहीं? खामी नजर नहीं आएगी। बंदा बंदे से प्यार कर बैठता है, तीसरा बंदा कहता है यार इस बंदे में ये खामियां, फिर भी प्यार करते हो, क्योंकि तेनों नजर आती, मेनू नजर नहीं आती। मेरा तो ये महबूब है, मैंने तो उस आंख से देखा ही नहीं जिस आंख से तू देख रहा है। बंदा कहता है इसमें ये गलती है, ये कुताही है, कहता तू कहता रहे, मेरा महबूब तो सबसे जुदा है, मेरा महबूब तो सबसे जुदा है। जब बंदे का ताल्लुक रब से हो जाता है,
بندے کا تعلق اپنے مالک سے ہو جاتا ہے تو پھر کیا بنتا ہے؟ امیر، فقیر، گدھا، سردار سب ایک برابر، سب کیا ہو جاتے ہیں؟ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا واقعہ سورہ کہف کے اندر اٹھا کے دیکھیے. نبی پاک سے حضرت سلیمان فارسی، حضرت سلیمان فارسی، یہ کسی عام صحابی کا نام نہیں لے رہا، یہ وفائے رسول کا وہ نمونہ صحابی ہے جس نے 370 سال عمر پائی ہے. کتنی عمر پائی ہے؟ 370 سال اس صحابی نے عمر پائی. 150-200 سال تک نبی کو پاک کو تلاش کرتا رہا. اور جب غلامی مصطفیٰ میں آتا ہے قبا کے مقام کے اوپر، وفا اس انداز میں نبھائی، اس انداز میں وفا نبھائی کہ میرے محبوب نے سینے سے لگا کے کہا السلیمان منا، السلیمان منا، السلیمان منا، السلیمان منا. سلیمان تو مجھ سے ہے. جس کو سمجھ آئی وہی بولے گا. نبی نے چپا ڈال کے کہا السلیمان منا، سلیمان تو مجھ سے ہے، اور ساتھ کے السلیمان اہل بیتی. یہ حدیث السلیمان اہل بیت، اس کا مطلب کیا؟ سلیمان تو میری اہل بیت سے ہے. جاؤ بغداد کے شہر چلے جاؤ. ابھی جانے من فکر کر رہے تھے کہ ہم گئے وہاں اکٹھے ایران کی سرزمین پہ ایک ایک چپے چپے تجارت کی ہم نے. نجف سے لے کر کربلا محلہ تک، کربلا محلہ سے لے کر شاملہ تک، شاملہ سے لے کر بغداد شریف تک، بغداد سے لے کر نینوا تک، نینوا سے لے کر بابل تک، بابل سے لے کر بغداد کے ہر شہر کی ہم نے زیارت کی، ہر ولی کی ہم نے زیارت کی، ہر وہاں پر پاک نبی کے پاک شہزادوں کی زیارت کی. حضرت سلیمان فارسی کا مثال مدین کے اندر موجود ہے، جہاں کے گورنر تھے. ہم نے وہاں دیکھا آپ کی مثال پر لکھا ہوا تھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلیمان منا. پاک نبی نے کہا سلیمان مجھ سے ہے. السلیمان اہل بیتی. وفائے رسول کی یہ ادا ہے. میرے نبی نے حضرت سلیمان کو جبھا ڈالا ہے. کیا ڈالا ہے؟ جبھا ڈالا. اور ایک طرف تھے حضرت ابو ذر غفاری، دونوں کے پھٹے پرانے کپڑے شادی، وہ ششیبی ایک سید میرے ساتھ. جہاں میں جاتے ہیں سادات کا ساتھ ہوتا ہے، تسلی دل کو ہو جاتی ہے کہ بخشش کا سامان ہو جاتا ہے. حضرت ابو ذر غفاری پھٹے پرانے کپڑے، گرد و آلود چہرہ، گرد و آلود بدن، گرد و آلود کپڑے. حضرت سلیمان فارسی پھٹے پرانے کپڑے، مزدوری کرتے دوپہر میں آئے، گرمی کا وقت ہے، پسینہ ٹپک رہا ہے. آقا مسجد نبوی میں فرمایا کیسے آئے ہو؟ عرض کی سنا اداس ہوئے تھے، اداس ہوئے تھے، اداسی مٹانے آپ کا چہرہ دیکھنے آئے. میں اور آپ جب اداس ہوتے ہیں اداسی مٹانے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر چھیڑ دیتے ہیں. یہ ذکر کی محفل ہماری اداسیوں کو دور کر دیتی ہے. سنا اداس ہو گئے تھے. میں اچھا آؤ پھر باتیں کرتے ہیں. قریب نے کہا میرے نیڑے ہو جاؤ، میرے نیڑے ہو جاؤ. دونوں کو نیڑے کیا. نبی پاک نے یوں ہاتھ رکھ دیے، یوں ہاتھ رکھ دیے سرکار دو عالم وسلم نے، اور یوں چہرہ مبارک. باتیں ہو رہی ہے. سلیمان کیسی گزر رہی ہے. سنا ابو ذر کیسے. ابو ذر کو فرمایا میری امت کے امانت داروں کا، امینوں کا امین ابو ذر غفاری. میں ابو ذر غفاری امانت دار اپنی امت میں سب سے بڑا امین ہوں. کریم آقا نے جبہ ڈال رکھا ہے. ادھر ایک قبیلے کا سردار آتا ہے جس کے قبیلے کی 7 شاخیں ہیں. کتنی شاخیں؟ 7. ایک شاخ کے اندر 10,000 بندہ رہتا ہے. وہ قبیلے کا سردار مسجد نبی کے دروازے پر کھڑا ہو گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہے. آقا دو عالم نے دیکھا. وہ قبیلے کا سردار کہتا ہے ان غریبوں کو اگر ہٹا دیں، ان غریبوں کو اگر ہٹا دیں تو میں آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا، چونکہ ان کا لباس بدبودار ہے، ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، ان کے لباس کے اوپر گرد جمی ہوئی ہے. ان کو ہٹا دیں، میں اکیلا آپ کے پاس بیٹھوں گا. میں نے اگر کلمہ پڑھ لیا 70,000 بندہ آپ کا امتی ہو جائے گا. 70,000 بندہ. قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے جبرائیل کی صورت میں. جبرائیل آتا ہے، اس کی سنا اللہ فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے جن غریبوں کو آپ نے جبہ ڈال رکھا ہے اللہ نے بھی انہیں محبت سے اپنی بارگاہ میں سنبھال رکھا ہے. فرمایا اے محبوب
چپا ڈالا. قرآن سورہ کہف نے کہا کہ ایسا ایسا جلوہ ایسا منظر چشم فلک نے کبھی نہیں دیکھا. وہ جو کھڑا تھا نا سردار اپنے سرداری کے زعم میں, دولت کے زعم میں, اپنی وہ اقتدار کے زعم میں کھڑا تھا, وہ فوراً آیا, قدموں میں گرا, گر کے کہتا ہے سونے ہاں آپ تو بڑے لجپال ہو, سبحان اللہ, آپ تو بڑے لجپال ہو, آپ غریبوں کو اپنے سے نہیں ہٹاتے تو ہم جیسے گناہگاروں کو قیامت میں کیسے ہٹائیں. وہ میرے محبوب کا مکھڑا, میرے اور تیرے حسن کو بنانے کے لیے رب نے 4 قسمیں اٹھائی ہیں. کتنی قسمیں اٹھائی ہیں؟ 4 قسمیں اٹھائی ہیں. تو جب حسن مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں, حسن محبوب کی بات کرتے ہیں, اللہ نے گنتی رکھی نہیں ہے. قدم قدم پہ قسم ہے, قدم قدم پہ قسم ہے, قدم قدم پہ قسم ہے, چہرہ کیوں اٹھایا میں بد تو ہاں چہرے کی قسم. محبوب نے زلفوں کو جو سنوایا میں واللیل اذا سجا, ان جھومتی ہوئی زلفوں کی قسم ہے, ان جھومتی ہوئی زلفوں کی قسم ہے. محبوب نے ہاتھ جو بڑھائے, میں محبوبہ اتنا سونا ہاتھ, ید اللہ فوق ایدیہم, یہ تیرا نہیں یہ خدا کا ہاتھ ہے. محبوب کی عمر کی بات آئی, حضرت عباس کو میرے نبی نے کہا اے چچا عباس بتائیے آپ مجھ سے بڑے ہیں یا میں آپ سے بڑا ہوں؟ آپ مجھ سے بڑے ہیں یا میں آپ سے بڑا ہوں؟ میرا نبی دین تو نہیں ہوئی, آپ مجھ سے بڑے ہیں یا میں آپ سے بڑا ہوں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے چچا جو تھے عباس ابن عبد المطلب, عباس نائی بڑا سوڑا, عباس نائی مدینے سے میدان سے عباس کھڑا ہوئے, نبی کا وفادار نظر آتا ہے, کربلا سے عباس کھڑا ہوئے تو حسین کا وفادار نظر آتا ہے. نامی عباس بڑے بلند عظمت والا ہے. حضرت عباس عرض کرتے سونا عمر ظاہری عمر کے اعتبار سے, ظاہری عمر کے اعتبار سے, دنیا کی عمر کے اعتبار سے کیلکولیشن کرے تو میری عمر زیادہ ہے, مگر حقیقت میں آپ مجھ سے کئی گنا بڑے ہیں. عمر کی بات ہو رہی ہے, چچا بھتیجا کے مابین. رب نے جبریل کو بھیجا, جبریل آئے, آج کی سنا اللہ کہہ رہا ہے آپ اپنی عمر کی بات کر رہے ہیں, اللہ بھی اپنا حصہ نہ ڈال دے بیچ میں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. رب بھی اپنا حصہ ڈالنا, فرمایا کہ لعمرک, لعمرک اے محبوب جتنی آپ کی عمر ہے مجھے آپ کی عمر کی قسم ہے, مجھے آپ کی عمر کی قسم ہے. محبوب قدم رکھتے ہیں جس سرزمین پر رفت لا اقسم بہذا البلد, محبوبہ مجھے اب اس شہر کی قسم ہے. یا اللہ کیوں مکہ ہے اس کی قسم, فرمایا نہیں. زمزم ہے, فرمایا نہیں. مقام ابراہیم ہے اس کی قسم, فرمایا نہیں. صفا مروا, فرمایا نہیں. مزدلفہ مینار فتح میں اس کی قسم نہیں اٹھا رہا. یا اللہ پھر کیوں اٹھا رہا ہے؟ انت حل بہذا البلد, اس نے اٹھائی یا اللہ تیرے نالین کے بوسے اس دھرتی نے لے لیے. سبحان اللہ. ووالد وما ولد, میں محبوب تیرے ماں باپ کی قسم, تیرے ماں باپ کی قسم. جہاں تک بات کر رہی ہوں ووالد وما ولد, تیرے ماں باپ کی قسم, تیرے ماں باپ کے ماں باپ کی قسم, پھر ان 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 کے ماں باپ کی قسم. آدم سے جب اوپر جاتا ہے اللہ نے اپنا فلاح اور ربی کا لا یؤمنون, اے محبوب مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے. محبوبہ مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے. اللہ نے بات اور حد ختم کر دی. فرمایا محبوبہ جو تیرا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے, جو تیرا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے. بات اتنی سی ہے, آج کی اس نشست میں حاضر ہونے والے خوش نصیب دوستوں, خواتین اور مرد حضرات, خوش نصیب ہیں آپ, خوش نصیب. آقا کے حدیث جس کو زمین پر اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے, فرشتے کہتے ہیں مالک وہ زمین چمک رہی ہے, دمک رہی ہے. رب فرماتے ہیں اس کو خاص کر دو, قیامت کے دن کی پہلے جنت میں زمین پر ڈوبا. آپ ان لوگوں کے نام لکھ لو جو اس زمین پر بیٹھ کر میرا حبیب کا ذکر کر رہے تھے, یہ بھی سب سے پہلے جنت میں جائیں گے. بڑی لمبی چوڑی گفتگو ہو جائے گی, صرف مختصر بات ہے.
آپ دیکھیے کہ آپ کا رب آپ سے کتنا پیار کرتا ہے، آپ کا رب آپ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اس نے امیر کو دیکھا، نہ غریب کو دیکھا، نہ کالے کو دیکھا، نہ گورے کو دیکھا، نہ نبی رنگ والے نہ پٹیالے کو دیکھا۔ اس نے کہا سارے میرے بندے ہیں، سارے میرے بندے ہیں، میں نے جو پیدا کیا ہے۔ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے انسان میں نے تجھے بڑا سونا بنایا ہے، بڑا سونا بنایا ہے۔ تو اگر آپ رب سے سچی محبت کریں گے تو جس انسان کو دیکھیں گے نا یہی دل میں خیال آئے گا اللہ نے اس کو بڑا سونا پیدا کیا ہے۔ کسی کے رنگ کو دیکھ کر اس میں آپ عیب نہیں نکالیں گے، کسی کے کمزور افرادی قوت کو دیکھ کر، مالی قوت کو دیکھ کر آپ اس میں عیب نہیں نکالیں گے، کہیں گے کہ رب کا بندہ ہے، رب کی تخلیق ہے، اللہ کی بناوٹ ہے۔ اللہ کی کسی تخلیق میں عیب نکالنا اللہ کی ذات کے نام سے عیب نکالنا ہے۔ آپ رب سے سچے محب تب بنیں گے جب اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز سے محبت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے سچے محب تب بنیں گے کہ اللہ کی ہر نعمت پر اس کا شکر ادا کریں گے۔ اس کے شکر کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ نماز کا وقت ہو، بندہ آئیں بائیں شائیں نہ دیکھے، کام دنیا کے نہ دیکھے، کھڑا ہو جائے۔ اللہ مجھے آپ یہ بتایا بڑے مصروف رہتے ہیں، بڑے مصروف رہتے ہیں، ہر بندہ کہتے ہیں مصروف تھا، نماز نہیں پڑھ سکا۔ کیا آپ کی موت کے بعد وہ سارے کام ختم ہو گئے، رک گئے؟ یہ سسٹم چلتا رہے گا۔ ہر بندے نے اپنے اپنے وقت میں اپنا اپنا سسٹم چلانا ہے، دنیا کا نظام نہیں رکے گا۔ تو براہ کرم اپنے نظام کو، آگے والے نظام کو بہتر چلانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جھکنا پڑے گا۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر جھک کر رب کی تسبیح و تقدیس کو بیان کرنا پڑے گا، اس کی شان کو بیان کرنا پڑے گا۔ پھر آپ بھی اللہ کے محب ہو جائیں گے۔ قیامت میں رب نے تو پوچھ لیا، میں نے تو تجھے بنانے کے لیے اتنی قسمیں اٹھائی تھی، تو نے مجھے بنانے کے لیے کیا کر دیا ہے؟ کیا کریں گے؟ حلال کو حلال سمجھیے، حرام کو حرام سمجھیے۔ جو میں نے شروع میں قرآن کی آیت پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ نے جو تمہیں پاک رزق دیا اس کو کھاؤ پیو، واشکروا للہ، اور جتنا رب نے دے دیا اس کا شکر ادا کرو۔ اس کا کیا کرو؟ کام مل گیا پھر بھی شکر ادا کرو، زیادہ پھر بھی شکر ادا کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس رب کے بندے ہو۔ وہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالحہ میں توفیق عطا فرمائے۔